خوش آمدید ساتھی انویسٹیگیٹرز۔ آج ہم ایک لیڈ ڈیٹیکٹیو کی حیثیت سے ان 4 حیرت انگیز تاریخی کولڈ کیسز کی فائلز کھولنے جا رہے ہیں جنہیں بالکل اتفاقاً سلجھایا گیا۔ مطلب یہ کوئی عام دریافتیں نہیں ہیں، یہ وہ گہرے راز ہیں جو زمین اور سمندر کے گھپ اندھیروں میں چھپے تھے۔ اور جب یہ اچانک ہمارے سامنے آئے تو بس انہوں نے ہماری معلوم تاریخ کے سارے حساب کتاب ہمیشہ کے لیے الٹ پلٹ کر دیے۔ تو آئیے اس ویژول انویسٹیگیشن میں شامل ہوں اور دیکھیں کہ کیسے یہ اتفاقی ثبوت ہمارے سامنے ایسی سچائیاں رکھتے ہیں جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو چلیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ انسانی اور جانداروں کی ذہانت اور ان کی بقا کے اس سفر کو اصل میں سمجھنے کے لیے ہم ان کیسز کو ان کی دریافت کی تاریخ کے بجائے ان کے آغاز کے وقت کے مطابق کرونولوجیکلی انویسٹیگیٹ کریں گے۔ ہمارے ثبوت 40 کروڑ سال پہلے سے شروع ہو کر 2200 سال پہلے تک جائیں گے۔ سفر لمبا ہے اور ہر دور ایک نیا راز سامنے لاتا ہے۔ انویسٹیگیشن شروع کرنے سے پہلے جلدی سے اپنے ماسٹر ایویڈنس بورڈ پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہمارے پاس 4 کیسز ہیں۔ کیس 1 پری ہسٹورک ڈیپ واٹر ایلین، کیس 2 قدیم شکار کی ذہانت، کیس 3 گہرے سمندر کا نیویگیشن مسٹری اور کیس 4 امر مٹی کی فوج۔ آخر میں ہم ان سب کو ملا کر اپنا فائنل ایویڈنس بورڈ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ الگ الگ مسٹریز آپس میں کیسے جڑی ہیں۔ تو آئیے اپنے پہلے کیس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیس 1 پری ہسٹورک ڈیپ واٹر ایلین۔ اپنی پہلی کیس فائل کھولتے ہیں۔ اس انویسٹیگیشن کا پہلا ٹائم لائن جمپ بہت بڑا ہے۔ ہم سیدھے 40 کروڑ سال پہلے کے دور میں جا رہے ہیں۔ تصور کریں دسمبر 1938 کا وقت ہے، ساؤتھ افریقہ کا ساحل۔ ایک مچھیرے کے جال میں بالکل عجیب و غریب کسی کرائم سین جیسی دریافت ہوتی ہے۔ یہ ایک 5 فٹ لمبا نیلے رنگ کا چمکتا ہوا جاندار تھا، اور سب سے عجیب بات، اس مخلوق کے 4 سخت گوشت اور ہڈیوں سے بنے فنز تھے جو بالکل کسی زمینی جانور کی ٹانگوں جیسے لگتے تھے۔ یہ کوئلہ کینتھ مچھلی تھی، ایک ایسی مخلوق جس کے بارے میں سائنس کا دعویٰ تھا کہ یہ 6.5 کروڑ سال پہلے ٹی ریکس ڈائنوسورس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ تو زندہ تھی۔ اب ایک لیڈ ڈیٹیکٹیو کی نظر سے دیکھا جائے تو اس مخلوق کا سب سے دلچسپ حصہ اس کا روسٹرل آرگن ہے۔ صدیوں پہلے کی یہ چیز کسی ایڈوانسڈ انڈر واٹر سونار سسٹم سے کم نہیں۔ یہ بایولوجیکل ٹول اس پری ہسٹورک جانور کو گہرے گھوپ اندھیرے پانی میں شکار کرنے کی اجازت دیتا ہے، جہاں دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ صرف اپنے شکار کے جسم سے نکلنے والی ہلکی سی بجلی کی لہروں کو محسوس کرتی ہے اور اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اب اس حیرت انگیز ڈیٹا پوائنٹ پر غور کریں۔ 99% کوئلہ کانت کی کھوپڑی کا 99% حصہ صرف چربی سے بھرا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے اصلی دماغ کے لیے صرف 1% جگہ بچتی ہے۔ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، لیکن فورینزک نظریے سے یہ ایک پرفیکٹ سروائیول میکینزم ہے۔ یہ چربی اس کے جسم اور دماغ کو سمندر کی انتہائی گہرائی کے خطرناک اور کرشنگ پریشر سے بچاتی ہے تاکہ یہ زندہ رہ سکے۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری فیلڈ نوٹ بک واضح کرتی ہے کہ کوئلہ کانت مچھلی محض ایک عام سمندری جاندار نہیں بلکہ سروائیول کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس کی موت کا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ اس کا یونیک جوائنٹڈ اسکل، جس سے یہ اوپر کا جبڑا اٹھا سکتی ہے اور انڈوں کے بجائے زندہ بچوں کو جنم دینا، اسے سچ میں بایولوجیکل انجینئرنگ کا ماسٹر بناتا ہے۔ چلیے اب اپنے دوسرے کیس کی فائل کھولتے ہیں۔ کیس 2 قدیم شکار کی ذہانت۔ اب ہماری انویسٹیگیشن بایولوجی سے نکل کر 10,000 سال پہلے کے انسانی دماغ اور کوگنیٹو سروائیول کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ یہاں ذرا رکیے اور خود ایک انویسٹیگیٹر بن کر اندازہ لگائیے۔ 2007 میں جب ڈاکٹر مارک کالی سونار ٹیکنالوجی سے لیک مشیگن کو سکین کر رہے تھے، انہیں بالکل سیدھی پتھروں کی 1 میل لمبی لائن ملی جو ایک عجیب سے گول دائرے اور پھر ایک بہت گہری کھائی پر ختم ہو رہی تھی۔ ان پتھروں کو دیکھ کر بالکل واضح تھا کہ یہ قدرتی نہیں تھے بلکہ کسی انسان نے انہیں وہاں رکھا تھا۔ تو آخر اس گہری کھائی اور پتھروں کی اس عجیب لمبی لائن کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ سوچئے۔ اس مسٹری کا جواب ہمیں ایک ایکسپرٹ وٹنس سے ملتا ہے۔ 2009 میں اینتھروپولوجسٹ جان اوشے نے یہ راز فاش کیا۔ انہوں نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ 300 کلومیٹر دور لیک ہیورن میں بھی بالکل ایسی ہی لائنز ڈھونڈی گئی تھیں۔ انہیں ڈرائیو لائنز کہا جاتا ہے۔ ہمارے قدیم اجداد ان لائنز کو کیریبو نام کے جانور کا شکار کرنے کے لیے بہت ہی چالاکی سے استعمال کرتے تھے۔
اور یہ بات شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ زندہ رہنے کے طریقے کتنے مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں، کویلیکینتھ نے اپنے فزیکل سٹرکچر کو تبدیل کیا، یعنی بایولوجیکل ایڈیپٹیشن، جبکہ رائٹ سائڈ پر قدیم انسانوں نے انوائرمنٹ کو انجینئر کر کے اپنے دماغ کا استعمال کیا۔ انہوں نے جانور کی اس عادت کا فائدہ اٹھایا کہ کیربو ہمیشہ سیدھی لائن میں چلتے ہیں۔ پتھروں کے ذریعے انہوں نے ایک رستہ بنایا تاکہ شکار خود چل کر اس کھائی میں آ گرے جہاں وہ آسانی سے پھنس جائیں۔ یہ اینشنٹ ذہانت کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ ان فورینسک ثبوتوں کو اپنے کیس 2 کی فیلڈ نوٹ بک میں لاک کرتے ہیں۔ یہ بالکل سیدھی ڈرائیو لائنز، گول ٹریپس اور جانور کی نفسیات کو اتنی اچھی طرح سمجھنا، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ 10,000 سال پہلے بھی ہمارے اجداد کسی اعلیٰ سطح کے سول انجینئر سے کم نہیں تھے۔ آگے بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے کیس کی طرف، کیس 3، گہرے سمندر کا نیویگیشن مسٹری۔ وقت میں تھوڑا آگے، یعنی 3,300 سال پہلے چلتے ہیں۔ ہماری انویسٹیگیشن کا رخ اب خوفناک اور وسیع میڈیٹرینین سی کی طرف ہے۔ یہاں ایک اور اتفاقی دریافت نے تاریخ ہلا دی۔ تصور کریں سال 2023 ہے اور ایک برٹش آئل شپ کا ایڈوانسڈ روبوٹ سمندر کے باٹم پر آئل ڈھونڈ رہا ہے۔ اچانک 1 میل کی گہرائی میں اس روبوٹ کو ایک ٹیلا نظر آتا ہے۔ شروع میں لگا کہ یہ بس عام مٹی اور پتھر ہیں، لیکن جب سکینز مزید کلیئر ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ ٹیلا سینکڑوں مٹی کے مٹکوں کا ہے اور ان کے بالکل نیچے ایک 40 فٹ لمبا لکڑی کا مکمل جہاز دبا ہوا ہے۔ کوئی مذاق نہیں۔ ایسی حیرت انگیز دریافتوں کو اینالائز کرنے کے لیے ہم انویسٹیگیٹرز کاربن ڈیٹنگ جیسی فورینزک ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سائنس ہے جس سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آرگینک چیز اصل میں کتنی پرانی ہے۔ اس میں آئسوٹوپس کے ڈکے ہونے کی رفتار کو ماپا جاتا ہے، اور جب ان مٹی کے برتنوں کے اندر بچے ہوئے مٹیریل کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو نتیجہ سب کے ہوش اڑانے والا تھا۔ اس شاکنگ ڈیٹا پوائنٹ پر فوکس کریں، 3300۔ یہ مٹکے اور یہ جہاز پورے 3,300 سال پرانے نکلے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ آج تک کی تاریخ میں اتنے گہرے سمندر سے ملنے والا سب سے پرانا شپریک تھا، جسے اینٹیکویٹیز اتھارٹی کے روبوٹس کی مدد سے باحفاظت اینالائز کیا گیا۔ کیس 3 کے فیلڈ نوٹس بالکل کلیئر ہیں۔ یہ دریافت صرف ایک پرانے جہاز کی نہیں ہے۔ 1 ملین اسکوائر مائلز پر پھیلے ہوئے میڈیٹرینین سی کی ان خطرناک لہروں کے بیچ آج سے 3,300 سال پہلے سفر کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ان قدیم سیلرز کے پاس ایسی ایڈوانس نیویگیشنل ٹیکنالوجی اور ہمت موجود تھی جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس وقت ہی سمندر فتح کر لیا تھا۔ اور اب آتے ہیں کیس 4 کی طرف، امر مٹی کی فوج۔ یہ ہماری آخری اور سچ کہوں تو سب سے خوفناک کیس فائل ہے۔ یہ انویسٹیگیشن ہمیں 1974 کے چائنا میں لے جاتی ہے، جہاں زمین کے نیچے ایک ایسا عظیم راز دبویا گیا تھا جو کسی تھرلر مووی کے سین جیسا لگتا ہے۔ چائنا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سیانگ میں کسان شدید قحط اور پانی کی کمی کی وجہ سے ایک کنواں کھود رہے تھے۔ 15 فٹ نیچے اچانک ان کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ جب وہاں سے مٹی ہٹائی گئی تو اندھیرے میں مٹی کی آنکھیں انہیں گھور رہی تھیں۔ یہ مٹی کا ایک سر تھا۔ گاؤں والوں میں تو بدشگونی کا خوف پھیل گیا، لیکن جب گورنمنٹ نے وہاں پراپر ایکسکیویشن شروع کی تو جو راز باہر آیا اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ اس ڈسکوری کی شیئر سکیل کو ذرا دیکھیں، 8,000۔ زمین کے اندر سے 1 یا 2 نہیں بلکہ 8,000 سے زیادہ مٹی کے بنے ہوئے مختلف فوجیوں کے سٹیچوز ملے۔ اور یہ کوئی عام سٹیچوز نہیں تھے۔ ہر فوجی کا چہرہ، اس کے بال اور اس کی یونیفارم مکمل طور پر ایک دوسرے سے الگ تھیں۔ اور سب سے بڑی بات، ان کے ہاتھوں میں اصلی پیتل کے اور بالکل ڈیڈلی ہتھیار موجود تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے جڑتا ہے، لیکن پہلے اس آخری کیس کی سمری چیک کریں۔ یہ امر فوج، جسے ٹیراکاٹا آرمی کہا جاتا ہے، 2200 سال پہلے چائنیز ایمپرر چن شی ہوانگ نے بنوائی تھی۔ مقصد، موت کے بعد کی زندگی میں حفاظت۔ یہ انسان کی آفٹر لائف پریزرویشن کی سب سے ایکسٹریم اور بڑی مثال ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، دا فائنل ایویڈنس بورڈ۔ ہمارا ماسٹر ایویڈنس بورڈ اب بالکل مکمل ہے۔ اگر آپ ان چاروں کیسز کو ملا کر دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ بقا اور تحفظ کے مقصد نے کتنی مختلف شکلیں اختیار کی۔
کیس 1 میں ایک مخلوق نے کھوپڑی اور فنس کے ذریعے بایولوجیکل ایڈیپٹیشن کی۔ کیس 2 میں انسان نے شکار کرنے کے لیے پورا کا پورا ماحول انجینئر کر ڈالا۔ کیس 3 نے دکھایا کہ قدیم دور میں لوگوں کے پاس سمندری نیویگیشن کی اعلیٰ ترین ٹیک موجود تھی۔ اور کیس 4 نے تو آفٹر لائف پریزرویشن کی ایک بے مثال تاریخ پیش کر دی۔ ان چاروں اتفاقی دریافتوں نے ہماری بنائی ہوئی تاریخی ٹائم لائنز کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان سب حوالہ جات اور عظیم کولڈ کیسز کو سالو کرنے کے بعد ایک نہایت اہم سوال دماغ میں آتا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر 40 کروڑ سال پرانی زندہ مچھلیاں، ہزاروں سال پرانے شپریکس، کیریبو ٹریپس اور ہتھیاروں والی مٹی کی فوجیں بالکل اتفاقاً کسی مچھیرے کے جال، ایک سونار اسکرین یا کسی کسان کے بیلچے سے سامنے آ سکتی ہیں، تو ابھی اور کتنے ہی ایسے راز ہوں گے جو آج بھی زمین کی مٹی اور سمندر کے غپ اندھیروں میں چھپے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہسٹری کی یہ انویسٹیگیشن کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر نیا اتفاق ایک نئے راز کا دروازہ کھولتا ہے۔ سوچتے رہیے گا۔